मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। परसों से आप मुसलसल दानिश्वरों को सुन रहे हैं, आलिमों को सुन रहे हैं। अब इस 3 दिन के बाद सुबह से इस आज तमाम आलिम और फाजिल लोग अपने मकाले, अपने बयानात पेश कर चुके हैं। अब एक मद्दे फाजिल से कुछ आप बीती सुन लीजिए। सरकार सैयदुल उलमा गोंडे में मौलाना हामिद हुसैन साहब उचरवी 40 की मजलिसें किया करते थे और उस अशरे में हमेशा सरकार सैयदुल उलमा तशरीफ़ ले जाते थे। मैं उस ज़माने में पहली मर्तबा जब मेरी मुलाकात सरकार सैयदुल उलमा से हुई है तो मैं दर्जा 9 में पढ़ रहा था। अब जाहिर सी बात है कि सरकार सैयदुल उलमा की तकरीर और मुझ जैसा मामूली साइंस का तालिब इल्म दर्जे 9 का समझ में आने का सवाल नहीं था, लेकिन ये मौलाना की तकरीर का एजाज़ था कि तमाम अल्फाज के मानी नहीं मालूम होने के बाद भी जुमले का मफहूम समझ में आ रहा था। भाई यही वो चीज़ है, सरकार सैयदुल उलमा की ये देन है कि उसी वक्त से दिल में जो मोहब्बत अहले बैत आई तो उसे जो हमें जिला मिली उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हकीम अली हैदर साहब ज़ैदी सिकंदरपुरी का है कि उनके यहाँ हर साल 13-14 रजब को एक प्रोग्राम होता है जिसमें कभी सैयदुल उलमा आया करते थे, कब उसके बाद फिर अली हैदर वो हैदर मेहदी हल्लौरी साहब आते थे और हम भी मतलब अब बहैसियत सामे के हम शरीक होते हैं इसलिए कि अब हमारी बीनाई ऐसा का टैक हुआ है कि जल्दी वो हो ही नहीं पा रहा इस लायक की ऑपरेशन हो, तो बहरहाल अब लिखने पढ़ने से भी महरूम ही समझिए एक तरह से। लोगों से पढ़वा के भी सुन लेते हैं या मोटी मोटी जो हेडिंग होती है वो पढ़ लेते हैं, लिखने का सवाल नहीं। अब मैं जिस ज़माने में लखनऊ में पढ़ रहा था तो उस ज़माने में पता लगा करके कि सरकार सैयदुल उलमा का बयान आज कहाँ है, शिरकत किया करते थे। उसके बाद जब मैं तालीम ख़त्म करके मैं बॉम्बे गया और भिवंडी में मुझे रईस जूनियर कॉलेज में नौकरी मिल गई। भिवंडी वो जगह है जहाँ पर एक घर भी आपको शिया का नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे हमने अखबार में देखा कि सरकार सैयदुल उलमा बॉम्बे में तशरीफ़ लाए हैं और उनका प्रोग्राम मजलिसें हो रही हैं। तो हम गए सुनने के लिए और मौलाना से हमने टाइम लिया और टाइम लेके हम आए, हमने अपना इंतज़ाम शुरू किया सीरत के जलसे से। तो यहाँ तो मुखालिफतें हो ही रही थी लखनऊ में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर, मगर वहाँ भिवंडी में मैं ये समझा कि शायद ये सुकून की जगह हो, जब यहाँ कोई शिया है ही नहीं है तो मुखालिफत करने वाला कौन होगा। लेकिन पता ये चला कि सीरत के जलसों में जैसे आम तौर से कम भीड़ होती है तो हमने 1000 कुर्सियों का इंतज़ाम किया और ये सोच के कि ये भी खाली रहेंगी, मगर एक शख्स था जिसने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि ये आ रहे हैं, ये तबर्रा पढ़ेंगे और ये भिवंडी को लखनऊ बना देंगे। अब वो बेचारा कोकनी जो मैनेजर था कॉलेज का वो घबरा गया, बुलाया तो हमने कहा कि ऐसा है कि आपने उनकी तकरीर सुनी? कर लगे नहीं, कभी नहीं सुनी है। तो हमने कहा हमने सुनी है, अगर हमारे ऊपर भरोसा है तो ठीक है और नहीं तो हम भी इस्तीफ़ा लिख के दे रहे हैं और जिसने आपसे ये बातें कही हैं उससे भी इस्तीफ़ा ले लीजिए। और अगर मौलाना तबर्रा पढ़े तो हमारा इस्तीफ़ा मंजूर और अगर न पढ़ें तो उनका मंजूर किया जाए। तो कहने लगे नहीं तुम जाओ जो तुम्हारा जी चाहे वो करो।
اچھا اب اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا ان کے پروپیگنڈے کا کہ کرسیاں کیا پورے میدان میں کہیں ذرا سی جگہ نہیں رہ گئی، جو جس پہلو سے کھڑا تھا وہ اسی پہلو سے کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد بخیر تقریر ختم ہو گئی تو جیسے لوگ سوتے سے جاگے ہوں اور کہنے لگے، بوڑھے بوڑھے لوگ سینے سے لگا کے کہہ رہے تھے، بیٹا تم نے آج وہ کام کیا ہے کہ زندگی میں ہم نے کبھی سیرت پہ ایسی تقریر نہیں سنی تھی جو تم نے آج سنوا دی۔ اسی زمانے میں ہمارے ایک دوست تھے زید عابد، وہ کمیونسٹ تھے، لیکن ہم لوگوں کی صحبت میں جب آئے تو سمجھاتے بیچارے وہ ایمان سمجھ لیجیے لے آئے اور تہجد کے پابند ہو گئے۔ نماز روزہ اور یہ ساری چیزوں کے بعد آیا محرم، انہوں نے نعت وات تو بہت لکھی تھی، لیکن جب محرم آیا تو انہوں نے ایک سلام لکھ دیا۔ اس سلام کا ایک شعر تھا کہ صحرا ہے آگ آگ اور دریا ہے آب آب کہ پیاسا مرا حسین۔ بس وہاں کے جو ایک بڑے مولانا مفتی تھے سلفی، تو ان کے پاس مشورہ میں تو گروپ ہوتا ہی ہے، مخالف گروپ گیا ان کے پاس اور کہا کہ صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ شعر انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، اس آیت کی نفی ہوتی ہے اس شعر میں، تو قرآن کی ایک آیت سے انکار پورے قرآن سے انکار، اور منکر قرآن مسلمان نہیں ہو سکتا، لہذا یہ کافر ہے۔ تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا، بڑے ثبوت دیے، ہم سے کہنے لگا باری صاحب اس سے تو اچھے ہم وہی تھے کہ جہاں کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ہم نے کہا پریشان نہ ہو، یہ سمجھ لو کہ تم صحیح راستے پہ ہو، اگر مخالفت نہ ہوتی تب معاملہ مشکوک ہوتا، یہ تو لوگ مخالفت کر کے بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا پریشان نہ ہو۔ مولانا جب آئے تو ہم نے ایک دعوت کا انتظام کیا کھانے کے بعد، اور تمام شعراء کو بلایا، اور لوگ بھی تھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ۔ تو جب بات شروع ہوئی، ہم نے کہا کھانا شروع ہوا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا سرکار ایک شعر پر یہاں کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے اور یہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ کہے کیا ہے شعر؟ تو ہم نے کہا یہ شعر ہے کہ صحرا ہے آگ آگ اور دریا ہے آب آب کے پیاسا مرا حسین۔ کہنے لگے اس میں اعتراض کس بات پہ ہے؟ پورا سلام پڑھو۔ تو ہم نے پورا سلام پڑھا، تو کہنے لگے کہ شاعر یہ اس سلام کا ہر شعر جو ہے وہ عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے شاعر کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کیوں اعتراض کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کی نفی ہو رہی اس شعر میں۔ تو کہنے تو گویا مولانا کا یہ نظریہ ہے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے تو پھر قرآن کی دوسری آیت کی نفی ہو رہی کل نفس ذائقۃ الموت۔ مولانا نے فوراً یہ کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں تو پھر قرآن کی اس آیت کی نفی ہوتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب سب سکتے میں آ گئے، جتنے شاعر تھے حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے۔ تو پھر مولانا نے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مولانا بالکل اسی چیز کے لیے تیار ہو کے آئے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب شہداء مرتے نہیں ہیں تو پھر ان کی نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا زندوں کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ اگر شہید مرتا نہیں ہے تو اس کا ترکہ وارثوں میں تقسیم کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر شہید مرتا نہیں ہے تو اس کی بیوہ عدت کیوں پوری کرتی ہے؟ اور اگر شہید مرتا نہیں ہے تو اس کی بیوہ کا بعد عدت دوسروں سے نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد جنگ بدر میں شہید ہونے والے لوگوں کے نام اور اس کے بعد ان کی بیویوں نے عدت کے بعد جن سے نکاح کیا، وہ سب ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا جیسے اسی مسئلے کے لیے تیار ہو کے آئے ہوں۔ اور وہیں پہ یہ سمجھ میں آیا کہ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ مولا آپ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، جیسے ہی سوال ہوتا فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ کئی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا تم نے غور نہیں کیا، تم نے سوچا نہیں؟ کہنے مولا اس میں کیا سوچنے کی بات ہے، یہ تو سامنے کی چیز ہے۔ کہنے کے بعد ایسے ہی پورا
پوری کائنات ہمارے سامنے کی چیز ہے، تاریخ ہمارے سامنے کی، قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں کیا سوچنا ہے بھائی؟ یہ اس چیز کا ہمیں یہاں پہ وہ ملا کہ مولائے کائنات جس طرح سے ان پہ یہ فوراً جواب دیتے تھے، ایسے ہی سرکار سید العلماء جیسے ہی کوئی سوال ہوتا تھا فوراً جواب دیتے تھے، اور یہی دلیل ہے کہ نائب امام تھے اور نائب امام کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا